پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں 1965 کی جنگ کے متعلق اور 1965 کی کچھ نایاب تصویریں دیکھتے ہیں اور ان کے متعلق جانتے ہیں۔ بھارتی فوج 6 ستمبر 1965 کا ناشتہ کبھی نہیں بھولے گی۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں سب یاد ہے۔ بھارتیوں آؤ ایک بار پھر تمہیں یاد دلا دے، جب 1965 میں تم نے رات کے اندھیرے میں لاہور پر حملہ کیا اور تو کیسے تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا اور تم دم دبا کر بھاگ نکلے۔ 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، جس روز بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ 7 ستمبر کو صبح کا ناشتہ لاہور میں کرے گی، لیکن پاکستان کی بہادر فوج نے ایسا ناشتہ پیش کیا کہ بھارتی فوج آج تک اس کا ذائقہ نہیں بھول پائی۔ بھارت اندھیروں میں بھٹکنے والا وہ اندھا مسافر ہے جسے چھپ کر وار کرنے کی عادت ہے۔ 65 کی جنگ میں بھی بھارتی فوج نے 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب روایتی مکاری، عیاری اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی کا سہارا لیتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ بھارتی فوج تعداد و استعداد میں پاک فوج سے کہیں زیادہ تھی، مگر قوت ایمانی سے یکسر محروم اور جذبہ جہاد سے بالکل بے بہرا، طاقت کے نشے میں چور اور مے نوشی کے رسیا بھارتی فوج کے افسران مشروب حرام کے گھونٹ بھرتے اور لاہور جم خانے میں اگلے جام چڑھانے کے سپنے دیکھ رہے تھے، گویا بلی کو نیند میں نہیں بلکہ جیتے جاگتے چھچھروں کے خواب۔ DRB نہر پاکستان اور بھارت کے بیچ بارڈر تصور کی جاتی تھی۔ یہاں گمسان کا رن پڑا، مارکا ہوا اور خوب ہوا۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب قوم کے نڈرو بہادر سپوت میجر راجہ عزیز بھٹی نے مٹھی بھر دلاور ساتھیوں کے ہمراہ BRB نہر کا دفاع کیا۔ 9 اور 10 ستمبر کے درمیانی شب دشمن نے پوری بٹالین اس محاذ پر جھونک دی، مگر دشمن کی یہ حکمت عملی میجر عزیز بھٹی کی آہنی عزم کو نہ پگھلا سکی۔ لاہور کی سرحدوں کے محافظ عزیز بھٹی کے قرار کو جلال آیا اور دشمن پر ایسے جھپٹے کہ اس نے راہ فرار اختیار کرنے ہی میں عافیت جانی۔ آگو خون کی بارش کے باوجود آپ نے یہاں دفاع کو ایسے مضبوط کیا کہ دشمن اس کا قریب بھی نہ پھٹک سکے۔ ناظرین اب آپ کو 1965 کی پاکستان بھارت جنگ کی کچھ تصاویر دکھاتے ہیں جو ایک نایاب تصویریں ہیں ہمارے ملک و قوم کے لیے۔ ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں میجر عزیز بھٹی شہید نے جام شہادت نوش کیا۔ تصویر میں رائفل پر عزیز بھٹی کا ہیلمٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ میجر جنرل آغا محمد یحییٰ خان فیڈرل مارشل ایوب خان کو اگلے مورچوں پر جنگ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تصویر میں اس وقت آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ بائیں اور کمانڈر ان چیف ایئر فورس نور خان دائیں سے تیسرے نمبر پر، جن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستانی فوج 65 کی جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے بھارتی فوج کے ٹینکوں پر بیٹھ کر جشن منا رہے ہیں۔ خیم کھران کا بازار جہاں سے بھارتی فوجی قصور پر حملہ کرتے تھے، پاک فوج کے جوانوں نے یہاں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ غیر ملکی اخبارات کے نمائندے خیم کھار میں پاک فوج کے زیر قبضہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ چناب کے مارکا میں پاک فوج کے جانب سے قبضے میں لیے گئے بھارتی ٹینک دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاک فوج کے ٹینک بھارتی فوج سے مارکے میں آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دھواں اور گرد و غبار دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کا اہم ترین ریلوے اسٹیشن مونا باؤ، جو کہ پاکستانی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ فیڈرل مارشل ایوب خان جام شہادت نوش کرنے والے عزیز میجر بھٹی شہید کی بیوہ کو پاک فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دے رہے ہیں۔ اس تصویر میں بائیں جانب حلال جرات حاصل کرنے والے AR شمسی کی اہلیہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ زیر نظر تصویر راجستھان کے کشن گڑھ قلعے کی ہے، جس کے باہر ایک پاکستانی فوجی کھڑا ہے۔ پاکستانی فوجی دشمن بھارتی فوج کے خلاف توپ میں بارود بھرتے ہوئے۔ جنگ کی صورتحال میں ایران اور ترکی سے پاکستان پہنچنے والا نرسنگ اور میڈیکل سٹاف زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ بھارتی علاقے جنگیز میں بھارت کا جھنڈا اتار کر پاکستانی جھنڈا سربلند کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے جنگی قیدی ایک کیمپ میں منعقد ریس میں شریک ہیں۔ پاکستان کی صحرائی فوج نے بھارت کے علاقہ لنگولیا میں بھارتی چوکیوں پر قبضہ کر کے پاکستانی پرچم سربلند کیا تھا۔ راجستھان میں کشن گڑھ کے راجپوت قلعے پر پاکستانی پرچم سربلند ہے۔ یہاں پاکستانی فوج نے بھارت کا 1200 مربع میل علاقہ قبضے میں لے لیا تھا۔ لونگیا میں پاک فوج کے زیر قبضہ بھارتی چیک پوسٹ۔ فیڈرل مارشل ایوب خان ترکی اور ایران کی پاکستان پہنچنے والی نرسوں اور میڈیکل سٹاف سے ملاقات کر رہے ہیں۔ خیم کھارن کا وہ فوٹو جس میں ریلوے اسٹیشن پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ چونڈا سے 3 میل دور خانن والی کا علاقہ جہاں سے بھارتی فوج پیچھے ہو گئی تھی، یہاں تمام گھروں کی چھتیں اڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔
पाक फौज के जवान जंग जीतने के बाद आम पाकिस्तानी शहरियों को तोप निशाना बांधने का तरीका सिखाते हुए देखी जाने वाली तस्वीर में इंडिया का जंगी तैयारे का निशाना बनने के बाद जमीन पर गिरा पड़ा है। पाकिस्तानी फौज इंडिया के हिस्से पर कब्जा करने के बाद वहां पाकिस्तानी परचम लहरा के नीचे खड़ा है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।